ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک وسیع سلطنت تھی جو پہاڑیوں اور چمکتے سمندر کے درمیان واقع تھی۔ وہاں ایک نوجوان شہزادی رہتی تھی جس کا نام ایلارا تھا۔ وہ کوئی عام شہزادی نہیں تھی۔ جب اس کے بہن بھائی محفلوں اور دعوتوں سے لطف اندوز ہوتے تھے، ایلارا کو جنگلات کی سیر اور سلطنت کی سرحدوں پر موجود چٹانوں پر چڑھنے کا شوق تھا۔ اس کی بہادری اور نرم دل کی وجہ سے لوگ اس کی بہت عزت کرتے تھے، لیکن وہ ایک پرانی پیشگوئی کے بارے میں چپکے چپکے باتیں کرتے تھے جو ایلارا سے جڑی ہوئی تھی۔ یہ پیشگوئی ایک جادوئی بید کے درخت کے بارے میں تھی جو جنگل کے بیچ کھڑا تھا، جنگل کا ایک ایسا حصہ جہاں جانے کی کسی کی ہمت نہ تھی۔ کہا جاتا تھا کہ اس درخت میں اتنی طاقت تھی کہ وہ پوری سلطنت کی حفاظت کر سکتا تھا یا اسے تباہ کر سکتا تھا۔ صدیوں سے اس درخت کی حفاظت ایک ظالم جادوگرنی مورینا کر رہی تھی، جس کی طاقت کو اپنے قابو میں رکھنا چاہتی تھی۔ ایک دن سلطنت پر ایک سیاہ سایہ چھا گیا، کھیت سوکھ گئے، دریا خشک ہو گئے اور ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ پرندے گانا گانا چھوڑ چکے تھے اور سورج مدھم سا لگنے لگا۔ دریا میں ہلچل مچ گئی اور بادشاہ نے مشیروں کو بلایا کہ وہ اس مصیبت کا حل نکالیں۔ انہیں معلوم ہوا کہ مورینا نے جادوئی بید کی زندگی کو چوسنا شروع کر دیا ہے تاکہ اپنی طاقت کو بڑھا سکے۔ اگر وہ کامیاب ہو گئی تو سلطنت ہمیشہ کے لیے اندھیرے میں ڈوب جائے گی۔ بہادر سپاہیوں نے اس جھیل کی طرف جانے کی ہمت کی، لیکن کوئی واپس نہ آیا۔ جب ایلارا نے اپنے والد کے چہرے پر بے بسی دیکھی اور لوگوں کی تکلیف محسوس کی تو اس نے ایک جرأت مندانہ فیصلہ کیا۔ وہ خود جھیل کی طرف جائے گی۔ اپنے والد کی مخالفت کے باوجود ایلارا نے اپنے بوٹ، ایک لباتا اور اپنی ماں کا چاندی کا لاکٹ پہنا اور تیر کمان کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ جنگل تاریک اور سرد تھا، جیسا کہ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ درخت اس کے اوپر چھتری کی طرح جھکے ہوئے تھے اور ان کی شاخیں پنجوں کی طرح محسوس ہو رہی تھیں۔ ہوا میں سرگوشیاں تھیں اور زمین پر ہلکی سی روشنی دینے والی کائی بچھی ہوئی تھی۔ جیسے جیسے ایلارا آگے بڑھی، اس نے کئی مشکلات کا سامنا کیا۔ سب سے پہلے وہ ایک دریا پر پہنچی جہاں ایک خوفناک دیو رہتا تھا۔ دیو نے راستہ دینے کے لیے ایک پہیلی کا مطالبہ کیا۔ ایلارا اپنی چالاکی اور ذہانت کے ساتھ پہیلی کو آسانی سے حل کر گئی اور جیت گئی۔ شہزادی، سائے سے بچ کر رہنا، دیو نے اسے خبردار کیا۔ جنگل میں آگے ایلارا نے ایک ایسی جگہ دیکھی جہاں بھیڑیوں کا جھنڈ ایک چھوٹے اور کامتے ہوئے لومڑی کے بچے کو گھیرے ہوئے تھا۔ لیکن ایلارا نے گھبراہٹ نہیں دکھائی۔ اس نے کمان اٹھائی لیکن تیر نہ چلایا۔ اس کی بجائے اس نے بھیڑیوں سے نرمی سے بات کی اور اپنے تھیلے سے کچھ کھانے کی پیشکش کی۔ بھیڑیے اس کی مہربانی کو محسوس کرتے ہوئے پیچھے ہٹ گئے۔ لومڑی اس کے احسان کے بدلے اس کی رہنمائی کے لیے تیار ہو گئی۔ جب ایلارا آخر کار جھیل کے پاس پہنچی تو اس نے حیرت سے دیکھا جادوئی بید درخت اپنی تمام شان کے ساتھ کھڑا تھا، لیکن اس کی پتیاں خشک اور مدھم ہو چکی تھیں۔ ایک تاریک روشنی درخت کے ارد گرد تھی اور اس کی جڑوں کے پاس مورینا ایک منتر پڑھ رہی تھی اور اس کا جادوئی سا چمک رہا تھا۔ ایلارا کو جلدی فیصلہ کرنا تھا۔ اس نے اپنا کمان کھینچا اور عصا کو توڑنے کے لیے نشانہ لیا، لیکن جیسے ہی اس نے تیر چھوڑا، مورینا نے ہاتھ اٹھایا اور تیر ہوا میں رک گیا۔ او بہادر چھوٹی شہزادی، مورینا نے طنز کیا، کیا تم نے واقعی سوچا کہ تم مجھے روک سکتی ہو؟ اپنے دل کی گہرائی سے ہمت جمع کرتے ہوئے ایلارا بولی، تمہاری طاقت خوف اور لالچ سے آتی ہے، لیکن اصل طاقت محبت اور بہادری میں ہے۔ جیسے ہی ایلارا کے الفاظ گونجے، جادوئی بید نے حرکت کی۔ اس کی شاخیں ہلکی روشنی میں جگمگانے لگیں اور اس کی پتیاں چمک اٹھیں۔ مورینا غصے سے چیخی، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ بید نے روشنی کی ایک کرن چھوڑی جو مورینا کے سا کو توڑ کر اسے ہمیشہ کے لیے سلطنت سے نکال دیا۔ پورا جنگل زندگی سے بھر گیا، پرندے گانے لگے، دریا بہنے لگے اور سورج چمکنے لگا۔ جادوئی بید اپنی پرانی شان میں واپس ایلارا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے سرگوشی کرتا ہے، تم نے اپنی بہادری اور مہربانی سے ہم سب کو بچا لیا۔ جب ایلارا محل واپس پہنچی تو لوگوں نے خوشی اور آنسوؤں کے ساتھ اس کا استقبال کیا۔ بادشاہ نے بھی اس کا شکریہ ادا کیا
لیکن ایلارا عاجز رہی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اصل فتح محبت میں ہے، اور جنگل کے بیچ بیعت کا درخت کھڑا رہا، اپنی شاخوں کے ذریعے امید اور بہادری کی علامت کے طور پر چمکتا رہا، اور یوں سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔